اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک و طاہر آل پر۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے آپ کو، صحیح بخاری اور ابھی امام بخاری کے بارے میں ہماری ویڈیوز جاری ہیں۔ شہباز بھائی بھی موجود ہیں۔ آج شہباز بھائی ہم چاہتے ہیں کہ خود امام بخاری کو بحیث سے ایک راوی بحث کریں گے، کیا واقعاً ان میں یہ ایک جو راوی ہیں تو راوی کی جو ایک یعنی صفات ہونی چاہیے کہ جن سے آپ حدیث لے لیں، تو کیا ان میں ہے یا نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ ہم بیان کریں، ایک موضوع ہے جو خود اہل سنت کے ہاں اور شیعوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے، تدلیس کے نام پر، اور تدلیس کے اوپر اہل سنت کی باقاعدہ ایک مستقل کتابیں بھی ہیں، طبقات المدلسین میں ابن حجر کی ہیں یا دیگر کی ہیں، کتاب، اور نیز تدلیس کے اوپر کافی سارا جو ہے ان کے کلام موجود ہیں۔ اخو الکذب، جی، میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں تدلیس کے اوپر آپ کو بیان کروں کہ ان کی مذمت کتنی موجود ہے، پھر تدلیس کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر امام عوام کو بخاری سمجھ کے میں بارے آئے نا کہ آپ کہیں امام بخاری مدلس تھے، وہ یہ اعزاز نہ سمجھے عوام اس کو۔ اچھا، کہ مدلس تھے، مدلس کا پتہ چلے نا مدلس کیا جی، تھا۔ آپ کو پتہ چلے کہ مدلس کون ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو حدیث ہے نا کہ انی تارک فیکم خلیفتین، وہ انجینئر نے یہ کہہ کر ٹکرائی تھی کہ اس میں ایک راوی مدلس ہے، جس کے اوپر ہم نے تفصیل سے کلام کیا کہ نہیں، وہ مدلس ہی نہیں ہے، اور بالفرض اگر مدلس ہیں تو آپ کے بخاری، ابو ہریرہ، جناب ابو ہریرہ یا اسی طرح دیگر صحابہ، تابعین، تمام کے تمام مدلسین میں آ جاتے ہیں۔ شاید ایک دو بندے مدلسین نہیں ہیں، باقی تمام کے تمام مدلسین ہیں۔ وہ ایک دو بھی تبرکن رکھیں سائڈ پہ، جی، وہ بھی ان کا بھی کچھ نہیں اچھا، ان سب کی مان لیتے ہیں بات، یعنی یہ سارے مدلس ہیں پھر بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ قاضی جو مدلس ہیں کہہ رہے ہیں مدلس ہیں، اگرچہ وہ مدلس بھی نہیں ہے، ان کی بات جو تدلیس کہہ کر ٹکرا دیتے ہیں، چونکہ وہ حدیث خود ان کے خلفاء کے خلاف ہے۔ وہ حدیث اگر مان لیں تو پھر کہ اپنے خلفاء کی تعریف کر نہیں پائیں گے، اس لیے خلیفتین کی حدیث کو نقد کرتے ہیں۔ اب پہلے تدلیس کی طرف آتے ہیں۔ یہ کتاب اب دیکھیں، التدلیس فی الحدیث حقیقتہ و اقسامہ و احکامہ و مراتبہ، یہ تدلیس فی الحدیث کتاب ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ مسفر نے کتاب یہ لکھی ہے۔ یہ مسفر کون ہے؟ یہ استاد ہیں فی قسم السنہ و علومہ، علوم سنہ میں وہ استاد ہیں، ریاض یونیورسٹی میں، جامع امام محمد ابن سعود الاسلامیہ۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 105 پہ یہ تدلیس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تدلیس کیا ہے؟ شعبہ ابن حجاج کہتے ہیں تدلیس اخو الکذب، جیسا کہ ابھی شہباز بھائی نے کہا کہ یہ کذب کی طرح ہی ہے، کذب ہی ہے تدلیس۔ پھر کہتے ہیں شعبہ ابن حجاج نے کیا کہا ہے؟ لَأَنْ أَزْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ، میں زنا کروں یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ میں جا کے تدلیس کروں۔ یعنی ایک شخص تدلیس کرتا ہے، ایک زنا کرتا ہے، شعبہ ابن حجاج کی نظر میں تدلیس کرنے والا زنا کرنے والے سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ گناہ آپ دیکھیں اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر میں آسمان سے زمین کی طرف یعنی میں پھینک دیا جاؤں، گرا دیا جاؤں، احب الی من ان اقول زعم فلان ولم اسمع ذلك الحدیث منه، تدلیس کرنے سے یہ مجھے بہتر ہے کہ مجھے آسمان سے پھینک کر زمین پہ جو ہے وہ گرا دیا جائے۔ پھر کہتے ہیں شعبہ نے دوبارہ کہا ہے کہ التدلیس فی الحدیث اشد من الزنا، تدلیس حدیث میں وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پھر شعبہ نے کہا ہے کہ آفت التدلیس لہا ضرر کبیر فی الدین، دین میں بہت ہی ضرر ہے تدلیس کا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہی اضر من اکل الربا، سود سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ آپ تدلیس کریں۔ ایک شخص سود کر رہا ہے، اور یہ جو ہے ربا سے زیادہ مضر ہے تدلیس کرنا۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے احادیث بھی آئے ہیں کہ اکل الربا جو ہے وہ اشد من الزنا ہے، وہ زنا سے بدتر ہے، یعنی زنا سے بدتر گناہ سود ہے، سود سے بدتر وہ تدلیس کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو اسامہ نے کہا ہے کہ خرب اللہ بیوت المدلسین، اللہ مدلسین کے گھروں کو برباد کر دے۔ صحیح بات۔ کہتے ہیں یہ میرے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے الا کذابون، یہ کاذب اور جھوٹے ہیں جو تدلیس کرتے ہیں۔ حماد بن زید کہتے ہیں التدلیس کذب، تدلیس کذب، تدلیس کذب ہے، جھوٹ ہے۔ پھر ابن مبارک نے بھی وہی کہا ہے کہ تدلیس کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں آسمان سے پھینک کر زمین پہ گرا دیا جاؤں۔ عبدان کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ وہ تدلیس کرتا ہے، فقال فیہ قولا شدیدا، بہت یعنی سخت کلام کیا ہے ان کے بارے میں۔ بس واضح ہوا کہ تدلیس کرنا جھوٹ ہے، تدلیس کرنا زنا سے بدتر گناہ ہے، تدلیس کرنا دین کے لیے
سب سے زیادہ مضر اور ضرر ہے۔ تدلیس کرنا اس کا ضرر جو ہے وہ سود سے بھی زیادہ ہے۔ تدلیس جو کرتے ہیں وہ کذاب ہیں، تدلیس کرنے والوں کا گھر اللہ برباد کر دیں۔ یہ تمام کی تمام بات ساری بد دعائیں جو آپ نے دی نا، تیرا کاکھ نہ رہے۔ ہاں، تدلیس کہتے کیسے ہیں؟ تدلیس کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں، تدلیس کہتے ہیں فراڈ کو، کسی نے فراڈ کرنا ہے۔ لیکن میں پھر بھی اہل سنت کی کتاب سے بیان کرتا ہوں اصطلاحات حدیث۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ کن کی کتاب ہے شہباز بھائی؟ عثیمین صاحب، عثیمین صاحب کی کتاب ہے۔ ترجمہ ہوا کس نے؟ یہ پیرزادہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے آپ صفحہ نمبر 38 پہ دیکھیں، تدلیس، یہ نیچے وہ پیرزادہ صاحب کیا کہیں، تدلیس کا مطلب ہے سند میں عیب کو چھپا کر اسے ظاہری طور پر اچھی صورت میں پیش کرنا۔ مدلس کا مقصد ہی سند کے عیب کو چھپانا ہے۔ اکثر طور پر مدلس اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا، بلکہ استاد کا نام لے لیتا ہے، یعنی اپنے شیخ کو، اس کے نام کو چھپا لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تدلیس کرتے ہیں۔ تدلیس فراڈ کو کہتے ہیں، عیب کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ اس کا جو لفظی معنی ہے، یعنی لغوی معنی ہے جو تدلیس کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ بیع و شراء کر رہے ہوں، جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہوں، اس میں اگر مثلا کوئی چیز آپ بیچ رہے ہوں، وہ اس میں وہ عیب دار ہوں، تو وہ عیب آپ چھپا دیں، اسے نہ بتائیں کہ اس میں یہ عیب ہے۔ ظاہر ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا امام بخاری مدلسین میں سے ہیں یا نہیں ہے؟ کیا امام بخاری یہ تدلیس کہ جو جھوٹ کی طرح ہے، جو زنا سے بدتر ہے، جو اکل ربا سود سے بدتر ہیں، جو کرتا ہے وہ کذاب ہیں، اس کا گھر اللہ برباد کریں، یہ تدلیس خود امام بخاری کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گے کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ اہل سنت کے امیر المؤمنین فی الحدیث وہ تدلیس کرتے ہیں۔ یہ فتح المبین فی طبقات المدلسین، یہاں پہ آپ دیکھیں حافظ زبیر علیزئی کی کتاب ہے۔ حافظ زبیر علیزئی یہ انجینئر صاحب کے بہت ہی قریبی ہیں اور ان کے مرید جانے جاتے ہیں، مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 27 پہ دیکھیں، مدلسین کی طبقات میں کن کا نام لایا ہے؟ محمد ابن اسماعیل البخاری الامام۔ یہ بھی تدلیس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخرج البخاری قال فلان وقال لنا فلان، فلان فلان کہا ہے، نام نہیں لیا ہے، وہو تدلیس، یہی تو تدلیس ہے۔ تو ان مدلسین میں ان کا نام لایا۔ اب ایک اور حوالہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال۔ دیکھیں آپ، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، امام حافظ شمس الدین الذہبی، ان کی کتاب ہے، جلد رابع پر صفحہ نمبر 121 پر وہ لے کے آتے ہیں۔ کون ہے؟ عبداللہ بن صالح نامی ایک شخص ہے، عبداللہ بن صالح الجہنی۔ پھر ایک اور صفحے پہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ البخاری، ذہبی کہتے ہیں کہ بخاری نے ان سے روایت لی ہیں صحیح بخاری میں، وَلَكِنَّهُ يُدَلِّسُهُ، لیکن ان کا نام میں تدلیس کرتا ہے وہ۔ فَيَقُولْ حَدَّثَنَا عَبْدُاللہ، وہ صرف عبداللہ کہتے ہیں، پورا نام جو ہے نا، ابن کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، نہیں بیان کرتے۔ جوہنی ہے یا نہیں بیان کرتے۔ وَلَا يَنْسِبُهُ، پورا نسب بیان نہیں کرتے، حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ پورا نسب اس کا موجود ہے، نام اس کے باپ کا نام موجود ہے، تو کہتے ہیں یہ تدلیس کرتا ہے امام بخاری۔ ایک اور بھی آپ دیکھیں، ایک اور حوالہ بھی آپ دیکھیں، اور وہ ہے سیر اعلام النبلا، سیر اعلام النبلا جناب شمس الدین الذہبی کی، اس کے جلد نمبر 12 شعیب ارناؤوط کی تحقیق ہے، اور صفحہ نمبر 275 پہ یہ بھی کہتے ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری یدلس کثیرا، تھوڑی نہیں، بہت دفعہ تدلیس کرتے ہیں۔ کن کا نام؟ وہی امام زہلی، جس نے امام بخاری کو شہر سے نکال دیا تھا، اس کا نام جو ہے اس میں تدلیس کرتا ہے۔ لا یقول محمد ابن یحییٰ، محمد ابن یحییٰ زہلی نہیں کہتا، بل یقول محمد فقط، بلکہ کہتے ہیں محمد۔ اور کون سا محمد؟ محمد ابن یحییٰ ہے، محمد ابن فلان ہے، محمد ابن فلان، کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور محمد ابن خالد کہتا ہے، یعنی یحییٰ نہیں کہتا، خالد کہتا ہے، اس کے جد کا نام لے لیتا ہے۔ یا محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، ینسبہ الی الجد، ویعمی اسمہ لمکان الواقع بینہما، چونکہ ان کے درمیان میں اختلافات تھے، اس وجہ سے ان کا نام کیوں چھپا دیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جو ان کے اپنے اختلافات ہوتے ہیں، ان کے ذاتی جو مشکلات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ راویوں کے نام چھپاتے ہیں، راویوں پہ جرح کرتے ہیں، راویوں کے اگر تعلقات اچھے ہوں تو توثیق کرتے ہیں، اچھے نہ ہوں تو تضعیف کرتے ہیں۔ تو یہ سارے انشاءاللہ اگر کہیں موقع ملا تو ان کے جرح و تعدیل پہ ہم بیان کریں۔
ایک آخری حوالہ بھی دے دیتا ہوں، وہ ہے تحفۃ الاحوذی بشرح جامع ترمذی، یہ مبارک پوری کی کتاب ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے صفحہ نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270 پہ آپ دیکھیں کہ یہ محمد بن یحییٰ نشاپوری یہی شخص روا عنہ البخاری ویدلسہ، بخاری نے ان سے روایات لی ہیں لیکن ان کے نام میں تدلیس کرتا ہے، وہ ایک مدلس راوی ہے۔ بس ہم افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ امام بخاری خود اہل سنت کے مطابق وہ تدلیس کے شکار ہیں، وہ تدلیس کرتے ہیں، مدلس راوی ہیں، اور مدلسین کے گھر اللہ خراب کریں، یعنی بألفاظ دیگر خود اہل سنت کے محدثین کہتے ہیں کہ امام بخاری جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹے راوی ہیں، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو زنا سے بھی بدتر ہیں، کہ جو سود سے بھی بدتر ہیں، اور امام بخاری کا گھر اللہ برباد کریں، اور جو دیگر بھی جتنی بھی واقعات یا مذمتیں ذکر کی ہیں وہ ساری کے ساری امام بخاری پہ میں فٹ آتی ہیں۔ بس امام بخاری ایک راوی کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو امام بخاری میں ایک بڑا عیب موجود ہے کہ یہ مدلس راوی ہیں۔ یہیں پہ اس کو اینڈ کر دیتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت پہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔